ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اسلام کے عالیشان محل میں قدم رکھ دیا ہے اور گلشن دین کو اپنا نشیمن بنا لیا ہے، تو پھر مکمل طور پر مسلمان ہو جاؤ، مکمل طور پر مومن ہو جاؤ. اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری ترقی و سربلندی ہے اور اسی میں تمہارے لیے نجات ہے. کیونکہ اسلام رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے. اسلام کو اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اختیار کر لو، اسلام کو اس کی تمام تر ذاتوں کے ساتھ تسلیم کر لو، کیونکہ اسلام رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے. لہذا رب العالمین نے اس کو سند قبولیت سے نوازا ہے اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین اور مذہب کے اختیار کرنے والے کو متنبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے. اور پھر فرمایا: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین مذہب کو اختیار کرے گا، کسی دوسرے دین مذہب کی پیروی کرے گا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا کرنے والا آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والا ہوگا. میرے پیارے، اسلام آخری و آخری مذہب ہے اور اب کوئی دوسرا مذہب آنے والا نہیں. اب نبوت و رسالت کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی ہے. اور پھر فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے نازل ہو گیا. اب اسلام اس طریقے سے نازل ہو چکا تھا کہ اس میں نہ کسی چیز کی زیادتی کی جا سکتی تھی اور نہ کسی چیز کی کمی کی جا سکتی تھی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس آیت کو نازل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی اور آپ کے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے. میرے پیارے محبان اسلام، اسلام سے محبت کرنے والوں، اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے ان الدین اسلام کہہ کر اسلام کے اوپر مہر لگا دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم ترقی و سربلندی چاہتے ہو، اور پھر فرمایا اگر آپ عزت و عظمت اور پھر ترقی و سربلندی، کامیابی و ترقی، قیادت و حکومت، طاقت، عزت اگر چاہتے ہو تو پھر مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی 100% مسلمان بن جاؤ، اسلامی تعلیمات کا عملی پیکر بن جاؤ، اسلامی تعلیمات پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والے بن جاؤ، اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ. آپ کا ظاہر و
پیارے سن لیجئے، اس کے لیے آپ کو صبر و استقامت کے دور سے گزرنا پڑے گا، ہوشیار و چوکنا رہنا پڑے گا، سینکڑوں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ شیطان آپ کو ہٹائے گا، راہ حق سے ہٹائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے عہد کیا ہے کہ اللہ کے نیک، مطیع، فرما بردار، عبادت گزار، اطاعت شعار، مخلص وفادار نیک بندوں کو وہ بھٹکائے گا، کفر و شرک، ضلالت و جہالت، بدعات و خرافات کے نجاست سے آلودہ کرے گا۔ اس کو یہ بات ہرگز پسند رہی، اس کو یہ بات ہرگز برداشت نہیں کہ آپ کا سر اللہ کے دربار عالی شان میں جھکے، آپ کی راتیں اللہ کی اطاعت و عبادات میں بسر ہو، آپ کا دل اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے۔ اس کو ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ آپ کے زبان پر ذکر خدا ہو، اس کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ آپ کی نگاہ میں شرم و حیا ہو۔ شیطان کو یہ بات ہرگز نہیں پسند کہ آپ کے پیٹ میں رزق حلال جائے، اس کو یہ بھی بات ہرگز پسند نہیں کہ آپ کا قدم مسجد کے طرف اٹھے، اس کو یہ بھی بات ہرگز پسند نہیں کہ آپ کا مال اللہ کے راہ میں خرچ ہو۔ وہ آپ کو ہر طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو نمازوں سے روکے گا، آپ کو روزوں سے روکے گا، آپ کو زکات دینے سے روکے گا، اور پھر اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ کو حج کرنے سے روکے گا۔ طرح طریقے سے، ہر طریقے سے وہ آپ کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے پیارے، آج ہم لوگ شیطان کے جال میں گرفتار ہو چکے ہیں اور پھر وہی سب کر رہے ہیں جو وہ کرا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم اسلام کا دھم پڑھتے ہیں، محبت رسول کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اسلام کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور پھر قرآن پاک کو طاقوں پر سجا دیتے ہیں۔ یعنی اسلامی تعلیمات پر جہاں عمل کرنے میں ہمیں نفع اور فائدہ سمجھ میں آتا ہے اور نفس و خواہش سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا تو پھر وہاں ہم اسلامی تعلیمات پر آسانی سے عمل کر لیتے ہیں، لیکن میرے پیارے، جہاں اسلامی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے میں نفع اور فائدہ نہیں سمجھ میں آتا اور پھر نفس و خواہش سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اس وقت ہم اسلام سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ میرے پیارے، آج مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں، ذلت و رسوائی کے بادل اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، محکومیت و معلومیت کی فضا طاری ہے، لیکن باوجود کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ہی سربلند رہو گے اگرچہ تم سچے اور پکے مومن رہے۔ پھر فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ پس ہمت اور غمگین مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر پھر تم سچے اور پکے مومن رہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان کامیاب و کامران نہیں، مسلمان آج کامیاب و کامران نہیں؟ میرے پیارے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، قرآن ہے اور قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، مگر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ہم عملی طور پر 100% مسلمان نہیں ہیں۔ آج مسلمان نماز پڑھنے کو تیار نہیں، آج مسلمانوں کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے، آج مسلمان نیک کام کرنے کو تیار نہیں، آج مسلمان جھوٹ سے باز آنے کو تیار نہیں، آج مسلمان ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے باز آنے کو تیار نہیں، آج مسلمان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے باز آنے کو تیار نہیں، آج مسلمان زناکاری بدکاری سے باز آنے کو تیار نہیں۔ آج مسلمانوں کو مسجد سے، اذان سے، نماز سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ اذان سن کر اس طریقے سے اگنور کرتے ہیں، اس طریقے سے اگنور کرتے ہیں کہ میرے پیارے، اذان تو ان کے لیے دی ہی نہیں جاتی، نماز تو وہ جانتے ہی نہیں کیا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو پیدا کیا ہے اس کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ میرے پیارے، آج مسلمان
دھوکہ دھڑی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے مسلمان ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ بات ہرگز نہیں پسند کہ وہ خالق، وہ مالک جو اللہ رب العزت، جو انہیں ہر نعمت سے نوازا، آنکھوں کی نعمت سے نوازا، پیروں کی نعمت سے نوازا، زبان کی نعمت سے نوازا، دماغ کی نعمت سے نوازا، ہر طریقے سے اللہ رب العزت کی نعمت ان کے اوپر ہے، اور پھر ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کی نعمت سے خوب شوق اور ذوق سے اللہ رب العزت کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ان کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی کہ جو اللہ کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی تھوڑی بہت ہم بندگی کر لیں۔ میرے پیارے، اپنا دین، اپنا اسلام بہت آسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے پیڑ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز ذمہ داری سے ادا کریں، نماز کے وقت نماز کی ادائیگی کریں، اور پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر ماں باپ ہے تو ان کے حقوق کو ادا کریں، جو ماں باپ کے حق ہے اس میں کوتاہی نہ کریں، اور پھر جو بیوی کے حق ہے اس میں بھی کوئی کوتاہی نہ کریں، اور پھر حقوق العباد، اس کا بہت سخت ضرورت ہے کہ لحاظ رکھیں۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حق ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ میرے پیارے، ان باتوں پر اگر عمل کریں تو پھر انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے سنت ادا کریں۔